وہاں بنا مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم آپ اندر آنے کا تو صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حاضرین محترم، پیارے بچوں اور بچیوں، میری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہتر احسان و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو دین کی نسبت سے تعلیمی بیداری کے عنوان سے یہاں جمع کیا۔ آپ حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اصل تو بیان ہمارے درمیان حضرت اقدس مولانا مفتی محمد اعزاز الحق صاحب مد ذلہ العالی تشریف فرما ہے۔ میں حضرت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرت والا نے ناچیز کی دعوت کو قبول کیا، اپنے قیمتی لمحات میں سے کچھ لمحات نکالے اور ہماری دعوت کو قبول کیا۔ یقیناً حضرت والا کا ہم سب کے اوپر بڑا انعام و اکرام ہے کہ حضرت والا یہاں تشریف فرما ہے۔ اب ان کے سامنے میں کچھ بیان کروں، کچھ بولوں، یہ تو یقیناً بے ادبی ہوگی، لیکن حکم کی تعمیر کرتے ہوئے میں چند منٹ کے لیے آپ کے سامنے بیٹھ گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کچھ باتیں قرآن اور حدیث کے متعلق میری زبان سے کہلوا دے اور ہم تمام سامعین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیے، اس دنیا کے اندر قرآن کریم ایک عظیم اور واحد مقدس کتاب ہے، اس جیسی کتاب کوئی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو بچے اور بچیاں کالج میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اور وہ جو کتابیں پڑھتے ہیں ان کتابوں کو پڑھنے کے صرف ایک مرتبہ دل کرتا ہے، دوبارہ دل دوبارہ نہیں کرتا ہے۔ اگر اس دنیا کے اندر کوئی عظیم واحد اور مقدس کتاب ہے جس کو پڑھنے میں اضافہ ہوتا ہے تو صرف ایک قرآن کریم ہے، جس کے اندر اگر انسان ایک مرتبہ پڑھتا ہے تب بھی وہی مزہ آتا ہے، دوسری مرتبہ پڑھتا ہے تب بھی وہی مزہ آتا ہے، ہم اس کو تراویح میں سنیں تب بھی وہی مزہ آتا ہے، نفلوں میں سنیں جب بھی وہی مزہ آتا ہے۔ یعنی قرآن کریم کو جتنا پڑھا جائے گا اتنا مزے میں اضافہ ہوگا اور پھر ثواب بھی ملے گا۔ اس کے علاوہ کسی اور کتاب کے پڑھنے پر ثواب نہیں ہے۔ اور لیکن آج دیکھا جائے تو ہم قرآن کریم کو نہیں پڑھتے ہیں، قرآن کریم سے ہم نے دوری اختیار کر رکھی ہے۔ شیخ الہند نور اللہ مرقدہ مالدہ کی جیل میں 4 سال رہے اور وہاں سے رہا ہونے کے بعد دارالعلوم دیوبند پہنچتے ہیں اور وہاں مجلس شورا میں حضرت نے شرکت کی۔ فرمایا آپ کو معلوم ہے کہ آج مسلمانوں کی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا مسلمانوں کی پریشانی کی جو وجہ ہے، آج جو مسلمان در در کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے، مسلمان بے عزت ہو رہا ہے، اس کو در در کی ٹھوکریں، انسان کوئی بھی آتا ہے اس میں لات مارتا ہے، اور اس کی مثال فٹ بال کی سی ہے کہ کوئی انسان آتا ہے اس میں لات مارتا ہے اور وہ لڑکتا ہوا چلا جاتا ہے، اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں گر جائے۔ فرمایا 2 وجہ ہیں جو بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج وہ دونوں وجہ ہمارے
ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں، اگر ہم نے ان دونوں باتوں پر عمل کر لیا تو اس بات کا بھی یقین ہے کہ مسلمان کی ایک شان اور شوکت جو ہونی چاہیے وہ برقرار ہو جائے گی۔ فرمایا حضرت نے کہ جب سے لوگوں نے آپسی تعلقات کو ختم کیا ہے، یعنی آپس میں نا اتفاقی کو بڑھاوا دے دیا ہے، ایک تو وجہ یہ ہے کہ آپسی بھائی چارے کو ختم کر دیا، نا اتفاقی کو بڑھاوا دے دیا، آپس کے اندر اتنی رنجشیں ہیں اور اتنی پریشانیاں اور دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ دوسرے لوگ تو بعد میں حاوی ہوں گے، پہلے خود اپنے لوگ حاوی ہو جاتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو بڑھنے نہیں دیتے۔ یعنی ایک طریقے سے سمجھیے کہ اگر کوئی انسان بڑھ رہا ہے تو ہم اس کی ٹانگ کھچائی کرتے ہیں، ایک تو وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ فرمائی جو بڑی اہمیت کی حامل ہے، فرمایا جس دن سے لوگوں نے قرآن کریم سے دوری اختیار کی ہے، قرآن کریم سے اپنا تعلق رکھنا چھوڑ دیا ہے، قرآن کریم سے محبت کرنی چھوڑ دی ہے، اس وقت سے مسلمان ناکامی کی طرف ہے۔ یہ دو وجہ جو میں نے جیل کے اندر رہ کر سیکھی ہے، یہ دو وجہ ہیں۔ اگر ہم لوگوں نے ان دو وجہوں کو اپنے اندر سے ختم کر دیا تو ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہماری شان اور شوکت جو ہونی چاہیے وہ برقرار ہو جائے گی۔ قرآن کریم کے متعلق تعلق سے چند باتیں اور اب آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ چار چیزیں جاتی ہیں، اور جب انسان قرآن کریم کو پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد ادھر انسان کا دم نکلا، اس کی روح نکلتی ہے، روح نکلنے کے بعد اگر انہوں نے قرآن کریم سے محبت کی ہوگی، قرآن کریم کو پڑھا ہوگا تو وہ قرآن کریم سینے سے نکل کر اس کے سرہانے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں جب انسان قبر کے اندر ہوگا اور کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوگا، ایسے مشکل ترین گھڑی کے اندر، ایسے مشکل ترین وقت کے اندر قرآن کریم سینے سے نکلے گا اور سرہانے آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ کے حکم سے فرشتے سوال کریں گے اور کہیں گے ہم بھی اللہ کے حکم سے آئے ہیں۔ قرآن کریم کہے گا خبردار حساب نہ لینا، کوئی سوال جواب نہ کرنا، میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ قرآن کریم پڑھا کرتا تھا یہ انسان۔ فرمایا ہم بھی اللہ کے حکم سے آئے ہیں، فرشتے یہ سوال کریں گے، لیکن وہ کہے گا آپ 2 منٹ ٹھہر جائیے، یہ قرآن کریم اعلان کرے گا آپ 2 منٹ ٹھہر جائیے، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں اس وقت تک آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اس بندے سے کوئی سوال کریں، کسی بھی اعتبار کا آپ کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، قرآن کریم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اے اللہ یہ قرآن کریم مجھ کو پڑھا کرتا تھا، آپ نے اس کو سوال جواب کرنے کے لیے فرشتوں کو کیوں بھیجا؟ تو پھر واپس آ کر وہ فرشتوں سے کہے گا کہ میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر آیا ہوں، آپ کو اجازت نہیں ہے سوال جواب کرنے کی۔ اور پھر اس بندے سے جو انسان قبر میں ہے اس سے کہے گا کہ میری غیر موجودگی میں کوئی آپ سے سوال جواب تو نہیں کیا، کوئی آپ کو تنگی اور پریشانی تو نہیں ہوئی، کسی بھی اعتبار کا کوئی سوال جواب تو نہیں کیا؟ ان فرشتوں نے کہا غم نہ کر، پریشان نہ ہو، آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ کہ آسمان سے 1000 فرشتے 4 چیزیں لے کر اترتے ہیں۔ نمبر 1 قرآن جنت کا بچھونا اور نور انجیل اور یاسمین پھول، یہ 4 چیزیں آسمان سے 1000 فرشتے لے کر اترتے ہیں۔ جنت کا گدا، جنت کا بچھونا، نور انجیل اور یاسمین پھول، اور اس بندے سے کہے گا، قرآن کریم کہے گا کہ دیکھ یہ 1000 فرشتے جو 4 چیزیں لے کر اترتے ہیں، یہ 4 چیزیں آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ کو قبر کے اندر کبھی اپنے گھر والوں کی یاد آئے، کوئی پریشانی ہو، کسی بھی اعتبار کی رشتہ داروں کی یاد آئے، تو یہ یاسمین پھول سن لینا، تو آپ کو گھر والوں کی یاد نہیں آئے گی، آپ اس کی خوشبو میں اتنے مست ہو جائیں گے کہ پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
دوسری چیز نور قندیل، اگر قبر میں اندھیرے کا کیا بنے گا؟ فرمایا یہ چراغ جو ہے نہ اس چراغ کا تیل ختم ہوگا، نہ اس چراغ کا گیس ختم ہوگا، قیامت تک یہ چراغ جلتا رہے گا، روشنی برقرار رہے گی، کوئی آپ کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ نور قندیل ایک چراغ ہے، اور اس کے بعد جنت کا گدھا اس کے نیچے بچھا دیا جائے گا اور اس کو اٹھا کر اس پہ لٹا دیا جائے گا، اور جنت کا بچھونا اس کے پیروں کے درمیان رکھ دیا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ دیکھ یہ جنت کا گدھا اور جنت کا بچھونا آپ کے سامنے ہے، اور دونوں قبروں کے درمیان سے سوراخ کر دیے جائیں گے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں وہاں سے آتی رہیں گی۔ فرمایا اگر سردی لگے تو یہ جنت کا کمبل اوڑھ لینا۔ تب دیکھیے کتنی خوش قسمتی ہے قرآن کریم پڑھنے والوں کے لیے کہ جن لوگوں نے قرآن کریم سے محبت کی، قرآن کریم سے تعلق رکھا، لگاؤ رکھا، اس سے محبت اور الفت کی، قرآن کریم کے مطابق زندگی کو گزارا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم لوگ آج جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اس کے پڑھنے پر ثواب مل دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، اور کسی اور کتاب کے پڑھنے پر کوئی ثواب نہیں دیا جاتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ 4 چیزیں، اور اس میں سے 4 چیزوں میں سے ایک چیز ہے کہ انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، رخصت ہونے کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، قبر کے اندر چلا جاتا ہے، تو گھر والے اگر اس سے سدھر گئے، یعنی انہوں نے قرآن کریم سے محبت کی اور قرآن کریم سے لگاؤ رکھا، ان کے بچوں نے اور بچیوں نے قرآن کریم کے سے تعلق رکھا، تعلق کو ختم نہیں کیا، تو وہ قرآن کریم اس شخص کو جا کر خوشخبری سناتا ہے کہ دیکھو تمہارے بچے تمہارے غیر موجودگی میں قرآن کریم سے محبت کرتے ہیں، لگاؤ رکھتے ہیں، لیکن اگر ان بچوں نے جس شخص کا انتقال ہوا تھا اس شخص کے بچوں یا بچیوں نے اگر قرآن کریم سے تعلق نہیں جوڑا، قرآن کریم سے تعلق کو ختم کیا، قرآن کریم سے محبت نہیں کی، تو پھر یہ قرآن کریم ان کے لیے دعائیں کرتا ہے اور اس مردے کو کوئی خبر نہیں سناتا ہے، اور جس کی وجہ سے ایک مردہ ٹینشن میں پڑ جاتا ہے، پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو میری مائیں اور بہنیں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو قرآن کریم پڑھنے کے لیے اپنے اس مدرسے کے اندر بھیجیں کہ یہ مدرسہ آپ کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے، آپ کے گاؤں کا ہے، آپ کے محلہ کا ہے، اور آپ سب کا یہ مدرسہ ہے، اور اسی وجہ سے یہ تعین کیا گیا ہے کہ ہماری جو نوجوان بچیاں جو قرآن کریم کی تعلیمات سے دور ہیں، وہ یقیناً کالج میں جاتی ہیں، یونیورسٹی میں جاتی ہیں، انہیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی بحث نہیں ہے، لیکن اگر وہ قرآن کریم کی تعلیمات سے دور ہیں تو ان تمام ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ تمام کی تمام بچیاں اس مدرسے کے اندر آئیں اور اس مدرسے میں اپنا داخلہ کرائیں، تاکہ قرآن کریم کی تعلیمات سے ہم روشناس ہو سکیں اور قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے وہ چیز ہمارے سامنے آ جائے۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آج ہماری جو توجہ اور فکر ہے وہ دنیاوی لائن کی طرف ہے، دنیاوی لائن کی پڑھائی پر ہے۔ میں نے جیسا کہا ہمیں اس سے اعتراض نہیں ہے، آج ضرورت ہے ڈاکٹروں کی، انجینئروں کی، پروفیسروں کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کو مقدم رکھنا یہ سب سے اہمیت کی بات ہے۔ سب سے پہلے آپ قرآن کریم اپنے بچوں اور بچیوں کو پڑھائیں، انہیں حافظ بنائیں، عالم بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو جو بنائیں اس سے پھر ہمیں کوئی اعتراض اور کوئی بحث نہیں ہوگی، لیکن مقدم رکھنے کی ضرورت ہے قرآن کریم کی تعلیم کو، قرآن کریم کو۔ اگر انسان ڈاکٹر ہوگا، پروفیسر ہوگا، انجینئر ہوگا اور اس کی زندگی میں قرآن ہوگا، دین ہوگا، تو پھر وہ انسان بھی ہوگا، لیکن اگر صرف دنیاوی لائن سے وہ ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، انجینئر ہے، لیکن قرآن کی تعلیم اس کی زندگی میں نہیں ہے، تو ایسی زندگی کا گزارنا کس کام کا جس میں ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔
میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتلا کر قرآن کریم کے تعلق سے بھی بات کو ختم کرتا ہوں. منشی رحمت علی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے نیک اللہ والے گزرے ہیں، بڑے محدث گزرے ہیں. وہ دہلی کے اندر ایک جگہ پر تشریف فرما کے یہودی آیا اور یہودی نے آ کر سوال کیا کہ حضرت دہلی کے چوک کے اندر بڑا مجمع لگا ہوا ہے، لوگوں کی بھیڑ جمع ہے، اکٹھی ہے اور قرآن کریم کے بارے میں طرح طرح کے سوال کر رہے ہیں. یہودی نے پنڈت جو پادری تھا اس نے کہا کہ قرآن کریم کو آپ آئیے اور قرآن کریم کو لے کر اس آگ میں کودیے. اگر آپ کا قرآن کریم سچا ہوگا تو پھر آپ کو بچا لے گا، اور اگر قرآن کریم سچا نہیں ہوگا اللہ ہم سب کو قرآن کریم کی عظمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس نے اعلان کیا کہ اگر قرآن کریم جھوٹا ہوگا تو پھر آپ کو نہیں بچا سکتا ہے. اس قرآن کریم کے بارے میں جو خود قرآن کریم اعلان کرتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. خیر بہرحال وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ ایک شخص آیا اور انہوں نے کہا اس طریقے کی بات کی. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور چل دیے. وہ شخص نے کہا کہ حضرت قرآن کریم کو ساتھ لے لیجیے. فرمایا قرآن کریم ساتھ لینے کی ضرورت نہیں، چلیے میرے ساتھ کھڑے ہو جائیے. وہ اس دہلی کے چوک میں جو اجتماع تھا، جو لوگ جمع تھے، وہاں پہنچے. دیکھا کہ وہاں بہت زیادہ کثیر تعداد میں مجمع ہے، اور جب وہاں جا کر دیکھا تو اس یہودی نے اعلان کیا کہ آپ اگر اس قرآن کریم کو لے کر آگ میں کھودیں گے تو ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. حضرت نے ارشاد فرمایا میں کوئی پاگل یا دیوانہ مجنون نہیں ہوں جو اپنی عظیم پاک اور مقدس کتاب کو لے کر اس آگ میں کودوں. ایک کام کیجئے، آپ بھی قرآن کریم کو آپ بھی اس آگ کے اندر داخل ہوئیے اور میں بھی قرآن اس آگ کے اندر داخل ہوتا ہوں. دونوں کی دونوں آگ میں داخل ہوتے ہیں. اگر آپ کی کتاب سچی ہوگی تو آپ کو بچا لے گی، اور اگر میری کتاب سچی ہوگی تو مجھے بچا لے گی. وہ لاجواب اور حیران ہو گیا، کہنے لگا کہ قرآن کریم جو اس کے ہاتھ میں بائبل کتاب تھی اس پر میں نے مسالہ لگایا ہوا تھا، اپنی باڈی پر مسالہ نہیں لگایا ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے میں تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا. لاجواب ہو گیا اور پھر حیران ہو کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگا. لوگوں نے اس کو پکڑا اور اس کو پھر نہ جانے کس طرح کی اس کے ساتھ معاملہ پیش ہوا. اسی طریقے کا ایک واقعہ ہے. شاہ منشی رحمت علی ایک بہت بڑے اللہ والے میں بزرگ گزرے ہیں. وہ ایک بستی میں پہنچے اور اس بستی میں کسی کا انتقال ہو چکا تھا. جس شخص کا انتقال ہوا اس نے وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ منشی رحمت علی پڑھائے، اور اندر سے اس عورت نے پرچی لکھی. پرچی لکھ کر کے وہ ان کے سامنے آئی تو کہا کہ میری نماز جنازہ منشی رحمت علی پڑھائے. لوگوں نے حضرت سے سوال کیا، حضرت نے معذرت کی، لیکن جب پرچی سامنے آئی تو پھر نماز جنازہ پڑھائی. نماز جنازہ پڑھانے کے بعد اس کی تدفین ہو گئی. اب تدفین کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہاں جو اس شخص کو قبر میں اتارا تھا، منشی رحمت علی ایک تاجر تھے، کئی ملازمت کیا کرتے تھے. وہاں پر پہنچے تو ان کی ملازمت کا کارڈ قبر کے اندر گر چکا تھا. واپس گھر آ گئی، تدفین ہو چکی ہے، لیکن جب جیب میں دیکھا کہ کارڈ موجود نہیں ہے، پھر تمام لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ میرا ملازمت کا مسئلہ ہے، ملازمت کارڈ وہاں قبر کے اندر گر چکا ہے. اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں قبر کھود کر وہاں سے اپنا ملازمت کارڈ نکال لوں. لوگوں نے کہا آپ اللہ والے نیک بزرگ ہیں، آپ اپنا کارڈ نکال لیجئے. حضرت نے وہاں سے کارڈ نکالنے کے لیے قبر کو کھودا تو کیا دیکھتے ہیں کہ قبر گلاب کے پھولوں سے معطر ہے، بھری ہوئی ہے. اور اپنا کارڈ بھول گئے، اس عورت کے گھر پہنچے، وہاں جا کر معلوم کیا بس اتنا بتلا دو کہ اس آدمی کا کام کیا تھا. اس عورت نے کہا یہ آدمی ان پڑھ تھا، جاہل تھا، کچھ بھی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، صرف اتنا کام تھا کہ فجر کی نماز پڑھتا، قرآن کریم کھول کر بیٹھ جاتا، انگلی
پھیرتا اور یوں کہتا اے اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا، تو نے یہ بھی سچ کہا، تو نے یہ بھی سچ کہا. صرف اتنا کام تھا، اس نے کام کی وجہ سے اللہ نے اس کی قبر کو گلاب کے پھولوں سے بھر دیا تھا. اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تھا. میں تمام میری ماں اور بہنیں اس بات کو سمجھے کہ قرآن کریم کی تعلیمات ہمارے لیے بےحد ضروری ہے. میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں اور آخر میں پھر ایک مرتبہ گزارش کرتا ہوں کہ ہماری جتنی بھی مائیں بہنیں تشریف فرما ہیں وہ اپنی بچیوں کا داخلہ مدرسے میں کرائیں تاکہ وہ قرآن کریم کی تعلیمات سے روشناس ہو سکیں. قرآن کیا مطالبہ کرتا ہے وہ اس کو سمجھیں اور پھر دوسروں کو بتلائیں. آپ خود بھی اس کے اوپر عمل کریں اور اپنے رشتہ داروں میں، آس پڑوس میں، ملنے والوں میں سب کو اس پیغام کو سب تک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے. جو باتیں کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.